ایک ساتھی کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، اس کے ناخن نکالے گئے اور لائیو ویڈیو کال پہ اس کی والدہ کو سنایا گیا، اس کے یہ چھاتی کے سکن کو پلاس کے ساتھ نکال اس کو کھینچتے تھے، چیخیں اس کی والدہ کو سنائی جاتی تھیں۔ اس طرح کا تھا ٹارچر کوئی پریزن آف وار کے ساتھ نہیں کرتا۔ جناب اسپیکر آئی اسٹرانگلی پروٹیسٹ، ہم لوگ پھر یہاں پہ ہوں گے نہیں۔ آپ کانسٹیٹیوشنل جناب اسپیکر آئی ایم سوری، یہ ہمارا حق ہے، یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے جناب اسپیکر۔ السلام علیکم ناظرین، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کو اور ان کی طرف سے کی جانے والی آئینی ترامیم کو جوتے کی نوک پر رکھا اور اتنا جذباتی ہو کر تقریر کی کہ اس سے پہلے آپ نے ان کی ایسی جذباتی تقریر پہلے نہیں سنی ہوگی۔ عمر ایوب نے یہ بتایا کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے ناخنوں کو نوچا گیا۔ آئیے پہلے عمر ایوب کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو یہ مسودہ پیش کیا گیا قومی اسمبلی میں، جو سینٹ سے یہاں پہ ٹرانسمٹ ہوا، تو اس کو جب میں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز آ رہی تھی کہ اس کے اوپر آپ کا سیکریٹریٹ جناب اسپیکر ایک جملہ لکھ دیتا تو زیادہ بہتر تھا، اور وہ جملہ یہ ہے جناب اسپیکر: ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو تک کا سفر۔ نہ چولا مارو جناب اسپیکر، یہاں پہ آرڈر ان دا ہاؤس کر لیں جناب اسپیکر۔ جو میں باتیں کروں گا وہ تلخ ان کو لگیں گی، کیونکہ یہاں پہ ان کو یہ ہٹ کریں گی ضرور، کیونکہ یہ سچ باتیں ہوں گی۔ یار لاجیکلی بات کرو، یہ کیا چولے مارو۔ اور اس وقت یہ ہاؤس، یہ ڈیموکریسی، باہر جا کے ایک بڑا سا بینر لکھتے ہیں: جمہوریت فار سیل، ریٹ 1 ارب سے 3 ارب روپے فی ایم این اے، وہ بھی یہاں پہ لکھتے ہیں۔ یہ ریٹ جا رہا ہے جناب اسپیکر۔ چولا مارو۔ یہاں پہ جن لوگوں کا شکریہ ادا کیا جا رہا تھا، وہاں پہ جناب اسپیکر نامعلوم لوگوں کو بھی یہ شکریہ ادا کر دیتے تو بہت بہتر ہوتا۔ وہ ویگو ڈالوں کو بھی اپریشیٹ کر لیتے جناب اسپیکر، جن کے ذریعے ہمارے 5 لوگ ہمارے جو ہیں وہ زدکوب کر کے یہاں پہ رکھے ہوئے، کوئی آپ کے اوپر 4th فلور پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان ویگو ڈالوں کا بھی ذرا شکریہ ادا کر لیتے، بہت اچھا ہوتا۔ یہ جو امینڈمنٹ کا پروسیس ہے، یہ سارے کا سارا پروسیس جہاں سے شروع ہوا، یہ ایک بدبودار پروسیس ہے، اور اس پروسیس کا جہاں سے یہ شروع ہوا اس کے بھی جناب اسپیکر میں آپ کو اس وقت بتاتا ہوں وہ اوریجنز کیا تھے۔ وہ پروسیس یہاں سے شروع ہوا کہ جی پلیز بات کیجئے، آپ کوئی مسئلہ نہیں، بات کیجئے۔ یہ پروسیس شروع ہوا جناب اسپیکر جہاں پہ عدلیہ پہ ڈرون حملہ ہونا تھا۔ ایک آزاد عدلیہ کو اس کا گلا گھونٹنے کا آج یہ پروسیس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اور آج دیکھیں، اس وقت ٹائم دیکھیں، رات کے 1:09 ہو چکے ہیں، اور فجر کی نمازیں، میرا خیال ہے فجر کی نماز ہم لوگ ادھر ہی پڑھیں گے۔ Why the undue haste جناب اسپیکر؟ تب تک تو شاید میں جاگ نہ سکوں۔ چلیں جناب اسپیکر، سو کے پھر فجر آپ ارجن کر دیں، بہتر ہے پروروگ کر دیں۔ بات کریں، میں نے جس طرح کہا تھا نا، ایک ممبر کو دوں گا۔ جی آپ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں آپ کی اجازت کے ساتھ میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ یہاں پہ کیا جلدی تھی کہ آپ کے جناب اسپیکر اتنے جلدی تیزگام آپ نے لگائی ہوئی ہے کہ ہر صورت میں اس کو 21 تاریخ ہو گئی ہے، رات کے 1:10۔ یہ کل کے لیے 22 تاریخ پہ کیوں نہیں جا سکتا تھا؟ یہ 31 اکتوبر کو کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کے بعد میں جناب اسپیکر یہاں پہ آتا ہوں کہ اس سارے پروسیس میں جس طرح ہمارے ممبران کو زدوکوب کیا گیا، میں ذرا آپ کو نام لے کے دیتا ہوں۔ ہمارے جناب اسپیکر چودھری الیاس صاحب، عثمان علی ادھر آپ کے، ان کو اغوا برائے تاوان یا اغوا کر کے فورس ڈسپیئرڈ پرسن کر کے ان کو آج پیراشوٹ کر کے ادھر لے کے آ گئے، اور یہ وہ اشخاص ہیں جن کو ووٹ پڑا ہے ایک شخص کے نام پہ، وزیر اعظم عمران خان کے نام پہ، ان کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوا۔ مبارک زیب ان کا بھائی پی ٹی آئی کا ورکر تھا، مبارک زیب یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن کر کے آج اس کو نمودار کی ہے۔ جناب ظہور قریشی کو ان کا کولڈ سٹوریج کا پلانٹ تھا، بند کرایا گیا، غائب کرایا گیا، انفورس ڈسپیئرڈ پرسن ڈکلیئر کر کے آج اس کو نمودار کرایا ہے۔ آپ کے اورنگزیب کھچی کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا، آپ کے ریاض فتیانہ صاحب پہ پریشر ڈالا گیا،
زین قریشی صاحب, مقدار حسین صاحب, یہ سارے کے سارے, بریگیڈیئر گھومن صاحب کو کئی عرصے تک انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا. عادل بازئی صاحب MNA ہیں, ان کے پلازا 1 ارب روپے کا پلازا کوئٹہ میں مسمار کر دیا ہے. اس کے گھر کے سامنے کل مشینری پہنچی ہوئی تھی کوئٹہ میں مسمار کرنے کے لیے. آج اس کے دوسرے پلازے کے سامنے مشینری گئی ہے مسمار کرنے کے لیے. کالیں آتی ہیں نامعلوم افراد کی, انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کی, دھمکایا جاتا ہے لوگوں کو. جناب اسپیکر, ہمارے ایک ساتھی کے بیٹے کو اغوا کیا گیا, اس کے ناخن نکالے گئے اور لائیو ویڈیو کال پہ اس کی والدہ کو سنایا گیا. اس کے یہ چھاتی کے سکن کو پلاس کے ساتھ نکال اس کو کھینچتے تھے, چیخیں اس کی والدہ کو سنائی جاتی تھیں. اس طرح کا تھا ٹارچر کوئی پریزنر آف وار کے ساتھ نہیں کرتا. اس طرح کا ٹارچر کوئی اپنے سخت سے سخت دشمن کے ساتھ پریزنر آف وار کے ساتھ نہیں کرتا. زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو رات کو 11:35 پہ اٹھایا گیا, گن پوائنٹ پہ ان کو نکالا گیا گاڑی سے, ان کو ابڈکٹ کیا گیا اور سیف ہاؤس پہ لے کے گئے. جی, لاہور میں محسن نقوی کے گھر کے بالکل سامنے سے آپ نے IG پنجاب کو فون کیا, وہ ٹاؤٹ شخص ہے ڈاکٹر عثمان. یہ وہ حقائق ہیں جن سے کوئی آدمی آنکھیں نہیں چرا سکتا. سعد اللہ بلوچ صاحب کے ساتھ کیا ہوا جناب اسپیکر, جس طرح ان کو ٹارچر کیا گیا. مقداد علی خان صاحب کو انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن رستے میں آ رہے تھے, اٹھا لیا گیا. شفقت اوان صاحب اسی ہاؤس کے ممبر, ایڈوکیٹ بائی پروفیشن, ان کے آفس کو ان کے گھر کے اندر گئے. پنجاب پولیس اور سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ, نامعلوم لوگ, ویڈیوز بناتے گئے, لوگوں کو مارا پیٹا اور کہا کہ اوپر ہم نے بھیجنی ہے. سعد اللہ بلوچ صاحب کی وائف کو, ان کی اہلیہ کو, ان کے بیٹے کو زد و کوب کیا, تشدد کا نشانہ بنایا. ہمارے PTI کے صدر ہیں داؤد شاہ صاحب بلوچستان میں. یہ امینڈمنٹ پہ بھی آ جائیے پلیز. جی میں اس پہ آتا ہوں جناب اسپیکر. آپ نے بلاول صاحب کو کچھ نہیں کہا, میں بھی تامل سے آپ بات سنیں. یہ نہیں ہو سکتا آپ ایک سٹینڈرڈ رکھیں اور ہمارے لیے دوسرا سٹینڈرڈ رکھیں. ود ڈیو ریسپیکٹ جناب اسپیکر. نہیں, آپ بات کریں امینڈمنٹ کے اوپر پلیز. اب میں بالکل آؤں گا جناب اسپیکر, آپ ہمارے ساتھ تحمل سے پیش آئیے گا پلیز. یہ داؤد شاہ صاحب, ان کو انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا. یہ ساری اس امینڈمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ حالات ہیں جناب اسپیکر آپ کے. اس وقت ہمارے بشرا بی بی جیل میں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان دونوں جیل میں. کس لیے؟ پریشر ڈالنے کے لیے. مولانا صاحب کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, JUI کے سینیٹر صاحبان کو اٹھایا گیا, ان کو زد و کوب کیا گیا. اختر مینگل صاحب کے حوالے سے, وہ آج آئے تھے سینٹ میں اپنے ممبران دیکھنے کے لیے. اختر مینگل صاحب کا ریزگنیشن انہوں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے, آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. بحیثیت قومی اسمبلی, وہ ٹیکنیکلی اس وقت بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے, ان کو سینٹ کی گیلریز میں نہیں الاؤ کیا گیا. کیوں؟ ہم ان سے آپ سے پوچھتے ہیں جناب اسپیکر, پارلیمنٹ ہاؤس کا وہ کیوں نہیں ان کو الاؤ کیا گیا؟ کیونکہ نسیمہ احسان صاحبہ ان کی سینیٹر جی, اور قاسم رنجو صاحب, ان کا پیٹرول پمپ سیل کر دیا گیا. جو ان کی زمین تھی اس کی الاٹمنٹ کینسل کر دی گئی. ان کا بیٹا 15/10/2024 کو باہر سے آیا, ان کو اٹھایا گیا, انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا, ابڈکٹ کیا گیا. یہاں پہ یہ ساری یہ میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بات کیجئے نا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ. نہیں جناب اسپیکر, یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پہ بات ہو رہی ہے. یہی بات ہوتی ہے. نہیں جناب اسپیکر, آپ کی ساری تقاریر جتنی جناب اسپیکر آپ اسٹرانگلی پروٹیسٹ, ہم لوگ پھر یہاں پہ ہوں گے نہیں. آپ کانسٹیٹیوشنل جناب اسپیکر آئی ایم سوری, یہ ہمارا حق ہے جناب اسپیکر, یہ ہمارا حق ہے. نہیں, حق تو یہ ہے نا, ٹھیک نہیں ہے اس وقت رات کے 1:30 بجے, آدھے گھنٹے سے آپ بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل. جناب اسپیکر یہ غلط آپ کر رہے ہیں. جی, آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. جناب اسپیکر میں کر رہا ہوں, مجھے آپ ٹوکے نہ یہاں پہ. آئی ایم سوری, ہم لوگ پورے بات کریں گے. شہباز شریف سے یہ سوال ہے کہ جو میں نے آج یہ سارے کیسز آپ کو سنائے, کیا یہ سارے کے سارے فیشسٹ ایکشنز ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں, ان کی ایما پہ ہو رہے ہیں, اور یا ان کے ایما پہ ہو رہے ہیں جناب اسپیکر کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو فورسفلی یہاں پہ لائی جا رہی ہے, تو پھر شرم آنی چاہیے, کیونکہ یہ جمہوریت کو دفن کرنے کے سارے عزائم ہیں. ہم لوگ ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا حصہ بالکل نہیں بنیں گے جناب اسپیکر. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جناب اسپیکر
इस वफाक को कमजोर करने की इलामत होंगी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के साथ हम बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान और अचकजई साहब और हमारे MWM के साथी हम लोग इत्तेफाक नहीं कर पाएंगे। हम लोग जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश करेंगे, आपसे डिमांड करेंगे कि खुदारा आपने स्टैंड लेना है अपने हाउस के मेंबर्स के लिए कि यहाँ पे जो हमारे लोग फोर्सफुली अबडक्ट हुए थे और आज एकदम नमूदार हो रहे हैं, उनको इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ पे आपके 4th फ्लोर के चेंबर्स में या इस असेंबली के प्रीसेंट्स में हमारे जो अबडक्टेड मेंबर्स हैं उनको रिहा किया जाए और वापस अपनी सीटों पे जो ये हमारे मेंबर्स बैठे हुए हैं आपके ट्रेजरी बेंचेस पे, इनको वापस अपनी सीटों पे यहाँ के आप आके बिठाएं। यहाँ पे लॉ मिनिस्टर को भी नहीं पता कि वो मसवदा है क्या। थैंक यू उमर साहब। जी माइक खोलें। जी माइक आप कीजिए प्लीज। जनाब स्पीकर जी, जनाब स्पीकर हमें पता है कि यहाँ पे आपको भी जल्दी है, इनको भी जल्दी है, मुझे तो क्योंकि यहाँ पे बूट को इज्जत दो का सिलसिला जा रहा है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जनाब स्पीकर के 9 महीने की काविश थी 18वीं तरमीम में। कहाँ 9 महीने की काविश और कहाँ पे 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 दिन में, और पुश कर रहे हैं किस लिए। और यहाँ पे जनाब स्पीकर, और यहाँ पे हम लोग ये गवर्नमेंट वालों ने बहुत कोशिश की कि ऑपोजिशन के दरमियान कोई खलीज आए, पर इंशाअल्लाह ताला जनाब स्पीकर ये तारीख याद करेगी। ठीक है जी। ऑपोजिशन की पार्टियां मजीद मजबूत होंगी और ये अज़ाइम इंशाअल्लाह ताला ये खत्म होंगे। ठीक। और ये जमहूरियत हमारी काविशों के जरिए, इस वजीर आजम इमरान खान साहब की काविशों के जरिए पाकिस्तान में मजबूत होगी, ना कि इस हुकूमती इत्तेहाद के जरिए। बहुत बहुत थैंक यू। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि जाली मैंडेट पर आई हुकूमत का ये मानना है कि ये जो भी गैर आईनी तरामीम की जा रही हैं ये मुल्क कौम के लिए और अवाम के मुफाद में है। दूसरी तरफ ये ताकतवर लोगों की मदद से PTI के MNAs को एबडक्ट करते हैं, उनको कब्र में डालते हैं, उनका लाखों करोड़ों रुपए के असासों को बाहो बर्बाद करते हैं, उनके बच्चों को नाखूनों को खींच कर लाइव उनकी वीडियोस उनकी माओं को दिखाई जाती है, उनके सीनों से मांस को नोचा जाता है। इस कदर फस्तायत और फिरौनियत की मिसालें शायद ही कभी किसी ने देखी हो। उमर अयूब ने क्या खूब कहा कि इस तरह का सलूक तो जंग के कैदियों के साथ भी नहीं किया जाता जिस तरह का सलूक MNAs और पार्लियामेंटेरियंस के साथ किया जा रहा है। खास तौर पर वो MNAs जो फॉर्म 45 की पैदावार है, यानी जिन्हें अवाम ने वोट्स दिए, ना कि जाली मैंडेट पर हुकूमत की तरह फॉर्म 47 के तहत आए। और जाली पार्लियामेंटेरियंस नहीं है। नाज़रीन, फॉर्म 45 के मुताबिक आए पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये सलूक हो रहा है, तो आप ये अंदाजा करें कि आम इंसान के साथ क्या सलूक हो सकता है। नाज़रीन, ये आईनी तरामीम लाने का मकसद ही ये है किसी न किसी तरह से अवाम की जुबानों को ताले लगा दिए जाए और जो भी जुबान इस हुकूमत के खिलाफ खुले उस जुबान को काट दिया जाए। इस तरह से बच्चों के नाखूनों को नोचा गया, उन्हें खींचा गया, बिल्कुल इसी तरह से अवाम के भी नाखूनों को उतारा जाए और इस तरह का फिरौनियत ज़दा और खौफजदा माहौल पैदा कर दिया जाए कि किसी में ये सच बात और हक बात कहने की हिम्मत ही न रहे। अक्सर ये कि ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत के हुक्मरान ये चाहते हैं जिस तरह से पुराने वक्तों में बादशाही निजाम होता था, जो कोई भी बादशाह के खिलाफ बात करता था उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता था या फिर उससे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था या फिर छोटी छोटी बात पर उनकी जुबानें काट दी जाती थी। इसी तरह से जाली मैंडेट पर आई हुकूमत भी ऐसा ही कुछ चाहती है। ये भी आइन में इस तरह की जाली तरामीम करना चाहते हैं कि आवाम इनके खिलाफ आवाज ही न उठा सके और मुल्क में एक बादशाह बैठा हो, अगर कोई भी उनके खिलाफ बात करे तो या फिर उन्हें गायब कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए या फिर इस कदर टॉर्चर करके ब्लैकमेल करके थ्रेट किया जाए। उनकी माँ बहनों और बेटियों को इस कदर टॉर्चर किया जाए कि पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम सहम कर खौफजदा होकर बैठ जाए। लेकिन नाज़रीन, उमर अयूब की इस तकरीर से आज ये बात वाज़ेह होती है कि वो MNAs जो खौफजदा नहीं हुए, जिन्होंने टॉर्चर के तहत अपना जहन नहीं चेंज किया और वो आज भी इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई भी उम्मीद की किरण बची है तो वो एक तो अदलिया है, दूसरे ये PTI के MNAs है जो हक और सच के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, उम्मीद भी यही की जा रही है कि अगर ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत किसी न किसी तरह से गैर आईनी तरामीम को पास करवा लेती है तो पाकिस्तान की अदलिया स्टैंड लेगी और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की क़यादत में वो जाली मैंडेट पर आई हुकूमत को घर भेजेंगे। ना सिर्फ घर भेजेंगे बल्कि जाली तरामीम को, जाली कवानीन को भी मुस्तरद कर देंगे। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।